بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کہانی میں ہم نے کچھ چیپٹر کمپلیٹ کر لیے تھے۔ آج سے ہم یہ ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں کہانی کا، اس کا نام ہے امیر حمزہ کی پیدائش۔ یعنی اس کہانی سے اب ہم امیر حمزہ کے کیریکٹر پر آ جائیں گے۔ تو میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ کئی برس گزر گئے، اس مدت میں بزرج مہر کے گھر میں دو لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام خواجہ سیاش اور دوسرے کا خواجہ دریا دل رکھا گیا۔ نوشیروان کے ہاں 3 بچے ہوئے، ان میں 2 لڑکے تھے، ایک لڑکی۔ بڑے لڑکے کا نام شہزادہ ہرمز، چھوٹے کا شہزادہ فرامرز اور شہزادی کا نام مہر نگار رکھا گیا۔ اتفاق کی بات کہ اسی زمانے میں بختک کے گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوا۔ بزرج مہر نے اس کا نام بختیار رکھا۔ نوشیروان نے ایک رات بڑا عجیب خواب دیکھا۔ جب آنکھ کھلی تو یہ خواب اسے اچھی طرح یاد تھا۔ اب وہ اس کی تعبیر جاننے کے لیے بے چین ہوا۔ بزرج مہر کو فوراً بلایا اور اس سے اپنا خواب یوں بیان کیا: کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک ہرے بھرے میدان میں کھڑا ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، صبح کا وقت ہے، میں شاہی لباس پہنے ہوئے ہوں اور میرے سر پر تاج بھی رکھا ہے۔ یکا یک مشرق کی جانب سے ایک بہت بڑا اور خوفناک صورت کوا اڑتا ہوا آیا اور میرے سر پر سے تاج اتار کر لے گیا۔ ابھی میں پریشان کھڑا اس کوے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ مغرب کی جانب سے ایک بہت خوبصورت کوے سے دگنا بڑا سنہری پروں والا عقاب آیا اور کوے کی طرف لپکا۔ وہ اسے مار کر تاج اپنی چونچ میں اٹھا کر لایا، میرے سر پر رکھا اور جدھر سے آیا تھا ادھر اڑ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ تم بتاؤ کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ بزرج مہر دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے کچھ حساب لگایا۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاتھ باندھ کر کہنے لگا: جہاں پناہ، آپ نے بڑا مبارک خواب دیکھا ہے۔ اب اس کی تعبیر عرض کرتا ہوں۔ حضور، مشرق کی طرف خیبر نام کا ایک شہر ہے، وہاں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام حشام رکھا جائے گا۔ یہ شخص جوان ہو کر بڑی قوت اور ناموری پائے گا اور آہستہ آہستہ ایک طاقتور فوج تیار کر کے ایران پر حملہ کر دے گا۔ اس جنگ میں حضور کی فوج شکست کھا جائے گی، حشام آپ کا تخت اور تاج چھین لے گا۔ لیکن انہی دنوں مغرب کی جانب مکے کے پاک شہر سے امیر حمزہ نام کا ایک جوان آئے گا۔ اس کی حشام سے لڑائی ہوگی، وہ اس ظالم کو مار ڈالے گا اور تخت دوبارہ حضور کے حوالے کر دے گا۔ نوشیروان نے جب خواب کی تعبیر کا پہلا حصہ سنا تو سخت گھبرایا، لیکن امیر حمزہ کے آنے، حشام سے جنگ کر کے اسے ہلاک کر دینے اور تاج و تخت واپس مل جانے کی خوشخبری سنی تو بزرج مہر سے کہنے لگا: خواجہ، میں چاہتا ہوں کہ تم جلد سے جلد مکے روانہ ہو جاؤ، وہاں کے سردار خواجہ عبد المطلب سے جا کر ملو۔ ممکن ہے وہ بچہ جس کا نام تم نے امیر حمزہ بتایا اب تک پیدا ہو چکا ہو۔ اسے تلاش کر کے اس کے ماں باپ کو خوب مال و دولت دینا اور کہنا کہ اس کی پرورش اچھی طرح کریں۔ میں آج ہی سفر کی تیاری کرتا ہوں۔ بزرج مہر نے کہا: خدا نے چاہا تو میں اس بچے کو تلاش کر لوں گا۔ بادشاہ سے رخصت ہو کر بزرج مہر اپنے گھر آیا، سفر کا سامان باندھا، مکے کے امیروں اور دوسرے لوگوں کے لیے قیمتی تحفے بھی ساتھ لیے اور 500 غلاموں اور سپاہیوں کو لے کر مکے کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ قصہ اسلام سے پہلے کا ہے۔ اس وقت ایرانی آگ کی پوجا کرتے تھے اور عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بزرج مہر مکے سے کچھ فاصلے پر رہ گیا تو ایک جگہ رک کر ایک خط مکے کے سردار خواجہ عبد المطلب کے نام لکھا اور اپنے خاص غلام کے ذریعے بھیج دیا۔ اس خط میں لکھا تھا: جناب علی،
آپ پر خدا کی سلامتی ہو۔ میرا نام بزرج مہر ہے اور میں ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کا وزیر اعظم ہوں۔ میں ایران کے لوگوں کی طرح آگ کو اپنا خدا نہیں مانتا، بلکہ اس دین پر ایمان رکھتا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے تھے، اور وہی دین آپ کا بھی ہے۔ اب میری آرزو ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کروں اور آپ سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل ہو۔ اگر اجازت ہو تو شہر میں داخل ہو جاؤں؟ خواجہ عبد المطلب نے بزرج مہر کا خط پڑھا اور بہت خوش ہوئے۔ وہ اس سے پہلے بھی بزرج مہر کا نام سن چکے تھے۔ انہوں نے اسی وقت مکے کے کئی معزز آدمیوں کو ساتھ لیا اور شہر سے باہر گئے، جہاں بزرج مہر اور اس کے سپاہی پڑاؤ ڈالے پڑے تھے۔ بزرج مہر اور خواجہ عبد المطلب پرانے دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے گلے ملے اور پھر جلوس کی صورت میں مکے کے اندر داخل ہوئے۔ بزرج مہر نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کی اور اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ پھر خواجہ عبد المطلب اسے اپنے گھر لے گئے اور خوب خاطر کی۔ جب سورج غروب ہوا اور دوسرے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو بزرج مہر خواجہ عبد المطلب سے کہنے لگا، جناب خواجہ صاحب، آپ سے مل کر میں بہت خوش ہوا ہوں۔ آپ نے جیسی محبت کا سلوک کیا ہے، اس نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ میں نے عربوں کی مہمان نوازی کے قصے سنے تھے اور ان پر یقین نہ آتا تھا، لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ واقعی جو کچھ سنا تھا سب سچ ہے۔ آپ کو اس سے بھی بڑھ کر پایا۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا، بھائی آپ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تب بھی ہم اس کی ایسی ہی عزت کرتے۔ میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میرے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیے اور جب تک آپ کا جی چاہے یہاں رہیے۔ دیر تک اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ آخر کار بزرج مہر نے خواجہ عبد المطلب کو نوشیروان کا خواب اور اس کی تعبیر کا قصہ سنایا اور کہا کہ وہ لڑکا مکے کے کسی گھر میں پیدا ہونے والا ہے۔ بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی پیدائش تک مکے ہی میں رہوں، اور جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام امیر حمزہ رکھوں۔ یہ وہ لڑکا ہے جس کا نام ساری دنیا میں مشہور ہوگا، بڑے بڑے بادشاہوں کو لڑائی میں شکست دے کر ان سے خراج وصول کرے گا، اور اس کی طاقت کے سامنے کوئی پہلوان ٹھہر نہ سکے گا۔ خواجہ عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور کہا، آپ نے عجیب داستان سنائی، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ اس لڑکے کو پہچانیں گے کیسے؟ اس کی پیشانی دیکھ کر، بزرج مہر نے جواب دیا، میں علم نجوم جانتا ہوں اور اسی کے ذریعے میں بتا سکتا ہوں کہ آئندہ ملک عرب میں جتنے بچے پیدا ہوں گے ان میں سے امیر حمزہ کون ہوگا۔ بزرج مہر کو مکے میں آئے ہوئے 20 روز گزر گئے۔ اس عرصے میں کسی نہ کسی گھر میں لڑکا پیدا ہوتا اور اسے بزرج مہر کے پاس لایا جاتا، مگر وہ اس کی شکل دیکھتے ہی کہہ دیتا کہ یہ امیر حمزہ نہیں ہے۔ آخر 21ویں دن خواجہ عبد المطلب صبح صبح بزرج مہر کے پاس آئے اور کہنے لگے، خدا کے فضل سے آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو لے آؤں؟ ہاں ہاں ضرور لائیے، بزرج مہر نے کہا۔ چند لمحے بعد خواجہ عبد المطلب ایک خوبصورت بچے کو کپڑے میں لپیٹے بزرج مہر کے پاس لائے۔ بزرج مہر نے جوں ہی بچے پر نظر ڈالی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ فوراً تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، خواجہ عبد المطلب مبارک ہو، یہ دولت تمہیں کو ملی، یہ وہی لڑکا ہے۔ پھر جھک کر ننھے امیر حمزہ کی پیشانی کو چوما، انہیں اپنی گود میں لیا اور دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے امیر حمزہ کی سلامتی کے لیے دعا مانگی۔ پھر اشرفیوں اور جواہر سے بھری ہوئی بہت سی تھیلیاں خواجہ عبد المطلب کے سپرد کیں اور کہا، یہ دولت نوشیروان نے امیر حمزہ کے لیے بھیجی ہے اور کہا ہے کہ اسی سے اس کی پرورش کی جائے۔ خواجہ عبد المطلب نے شکریہ ادا کر کے وہ تھیلیاں لے لیں اور اس کے بعد شربت تیار کرنے کا حکم دیا۔ لوگ شربت پینا چاہتے تھے کہ بزرج مہر نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور کہنے لگا، ذرا رک جائیے، مجھے 2 اور لڑکوں کا انتظار ہے، انہیں بھی آ لینے دیجیے۔
یہ دونوں لڑکے امیر حمزہ کے وفادار دوست ہوں گے اور زندگی بھر اکٹھے رہیں گے۔ ابھی بزرج مہر نے یہ باتیں پوری نہ کی تھیں کہ خواجہ عبد المطلب کا ایک خادم جس کا نام بشیر تھا اپنی گود میں ایک لڑکے کو لیے ہوئے آیا اور ادب سے کہنے لگا، آقا میرے گھر میں بھی آج صبح یہ بچہ پیدا ہوا ہے، دعا کے لیے آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ بزرج مہر نے جلدی سے اس بچے کو گود میں لیا اور اس کی پیشانی بھی چومی اور کہا، ہم اس کا نام مقبل وفادار رکھتے ہیں۔ یہ لڑکا تیر اندازی کے فن میں یکتا ہوگا اور اس کی کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی خالی نہ جائے گا۔ بزرج مہر نے بشیر کو بھی اشرفیوں کی تھیلیاں دیں اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ راستے میں اس کی ملاقات امیہ ضمیری سے ہوئی جو اونٹ چرایا کرتا تھا۔ امیہ نے دیکھا کہ بشیر بڑا خوش خوش ہے اور اشرفیوں کی تھیلیاں ہوا میں اچھالتا جا رہا ہے۔ حیرت سے پوچھنے لگا، یہ اشرفیاں کہاں سے چرا کر لایا ہے؟ سچ سچ بتا، ورنہ ابھی جا کر خواجہ عبد المطلب سے کہتا ہوں، میرے گھر میں آج لڑکا ہوا ہے۔ بزرج مہر نے اسی لیے انعام میں یہ اشرفیاں دی ہیں۔ خواجہ عبد المطلب کے ہاں بھی لڑکا ہوا ہے، بزرج مہر نے انہیں بھی بہت سی اشرفیاں دی ہیں۔ اگر تیرے گھر میں لڑکا ہوا ہے تو تو بھی اسے وہاں لے جا، دیر نہ کر ورنہ اشرفیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سن کر امیہ نے اونٹوں کو وہیں چھوڑا اور دوڑتا ہوا گھر کی طرف گیا۔ رات کو اس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوا تھا اور لڑکے کی ماں کچھ دیر بعد مر گئی تھی۔ اب امیہ پریشان تھا کہ لڑکے کی پرورش کس طرح ہوگی، کیونکہ اس کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا کہ کسی عورت کو دودھ پلانے کے لیے رکھتا۔ گھر آ کر جلدی سے روتے ہوئے بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور بھاگم بھاگ خواجہ عبد المطلب کے پاس آیا۔ بزرج مہر نے اس لڑکے کی شکل دیکھی تو بے اختیار ہنس پڑا اور خواجہ عبد المطلب سے کہا، یہ وہ بچہ ہے جو چالاکی، پھرتی اور عیاری میں بے مثال ہوگا۔ بڑے بڑے بادشاہ، سپہ سالار اور پہلوان اس سے ڈریں گے اور جو یہ کہے گا وہ مانیں گے۔ ایسے ایسے حیرت انگیز اور مشکل کام یہ اکیلا ہی کرے گا جو کسی اور سے نہ ہوں گے۔ یہ امیر حمزہ پر ہر وقت اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ میں اس کا نام عمرو رکھتا ہوں، قیامت تک اسے عمرو عیار کہہ کر پکارا جائے گا۔ ابھی بزرج مہر نے بات پوری نہ کی تھی کہ عمرو رونے لگا اور ایسا گلا پھاڑ کر رویا کہ کوشش کے باوجود چپ نہ ہوا۔ آخر بزرج مہر نے اپنی انگلی چوسنے کے لیے اس کے منہ میں دی، تب چپ ہوا، مگر اس نے چپکے سے بزرج مہر کی انگلی سے ہیرے کی ایک قیمتی انگوٹھی اتار کر اپنے دائیں گال میں دبا لی۔ اب خواجہ عبد المطلب کے اشارے پر خادم سب کو شربت پلانے لگے۔ شربت پیتے وقت بزرج مہر کی نظر اپنی انگلی پر پڑی تو انگوٹھی غائب۔ سخت پریشان ہوا کہ انگوٹھی کہاں گئی۔ ادھر ادھر ڈھونڈا، دیکھا بھالا، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر بیچارہ صبر کر کے خاموش ہو رہا اور انگوٹھی کے کھو جانے کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ شربت کا پیالہ دوبارہ اٹھا کر پینے لگا تو خیال آیا کہ چند قطرے ننھے عمروں کے منہ میں بھی ٹپکائے جائیں۔ اس کا منہ کھولا تو دیکھا کہ دائیں گال میں انگوٹھی دبی ہوئی ہے۔ بزرج مہر نے خواجہ عبد المطلب کو سارا قصہ سنایا اور کہا، دیکھ لیجئے، یہ اس کی پہلی شرارت ہے۔ بزرج مہر نے اشرفیوں سے بھری ہوئی کئی تھیلیاں عمروں کے باپ امیہ کو دیں اور کہا کہ اپنے بیٹے کو لے جا اور اچھی طرح اس کی پرورش کر۔ جب یہ اشرفیاں خرچ ہو جائیں تو خواجہ عبد المطلب سے کہنا وہ تجھے اور دے دیں گے۔ یہ سن کر امیہ نے ہاتھ باندھ کر ادب سے کہا، جناب اس کی تو ماں مر گئی ہے، اب مجھ سے اس کی دیکھ بھال کیسے ہوگی؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ خواجہ عبد المطلب کا خادم بشیر دوبارہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا، حضور اس بچے کی ماں نے ابھی ابھی انتقال کیا، اب بتائیے میں اسے کیسے پالوں گا؟ خواجہ عبد المطلب بھی بول اٹھے، میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ رنج ہوگا، ورنہ سچ بات تو یہ ہے کہ حمزہ کی ماں بھی اس کی پیدائش کے فوراً بعد مر گئی تھی۔ یہ تینوں بن ماں کے بچے ہیں، کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ایک ہی عورت انہیں دودھ پلائے اور ان کی پرورش کرے۔
بزرگ نے اسی وقت علم نجوم کے ذریعے معلوم کیا اور خواجہ عبدالمطلب سے کہا، آپ کے ملک میں مادی کرب نام کا ایک زبردست پہلوان ہے، اس کی ماں کا نام عادیہ ہے، اس عورت کے سوا ان بچوں کو کوئی اور عورت دودھ نہیں پلا سکتی۔ عادیہ بڑی نیک عورت ہے، آپ اسے بلوا کر بچوں کو اس کے حوالے کر دیں۔ خواجہ عبدالمطلب نے اسی وقت آدمی بھیج کر عادیہ کو بلوایا اور امیر حمزہ، عمرو اور مقبل وفادار کو اس کے سپرد کیا۔ 6 دن بعد بزرگ نے خواجہ عبدالمطلب سے کہا کہ آج رات آپ امیر حمزہ کا پنگوڑا یعنی جھولا اپنے مکان کی چھت پر رکھوا دیجئے۔ کوہ قاف کے پیچھے پریوں اور دیووں کے بادشاہ کی حکومت ہے، اس بادشاہ کا نام شہپال ہے، وہ امیر حمزہ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ڈرنے کی بات نہیں، وہ امیر حمزہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ کل صبح کو آپ کا بیٹا پنگوڑے سمیت مکان کی چھت پر واپس آ جائے گا۔ خواجہ عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا اور اگلے روز صبح امیر حمزہ کا پنگوڑا مکان کی چھت پر رکھوا دیا اور سب سے کہہ دیا کہ خبردار کوئی شخص چھت پر نہ جائے۔ اب تھوڑا سا حال دیووں اور پریوں کے بادشاہ شہپال کا سنیے۔ وہ حضرت سلیمان کے تخت پر بیٹھا حکومت کرتا تھا۔ 18 بادشاہ اسے خراج ادا کرتے اور اس کا حکم مانتے تھے۔ اس کے علاوہ لاکھوں جن، پریاں اور دیو اس کے غلام تھے۔ اس کی قوت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ کسی پر ظلم نہ کرتا تھا، ہر ایک سے انصاف کرتا۔ وہ بڑا نیک اور عبادت گزار بادشاہ تھا۔ ایک دن بادشاہ شہپال کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام آسمان پری رکھا گیا۔ بادشاہ نے اپنے سب سے بڑے وزیر عبد الرحمن کو طلب کیا اور کہا کہ اس لڑکی کی قسمت کا حال بتاؤ۔ عبد الرحمن نے علم نجوم کے ذریعے لڑکی کی قسمت کا حال معلوم کیا اور بادشاہ سے کہا، حضور یہ لڑکی بڑی مبارک قدم ہے اور خوش نصیب بھی، آپ کے بعد یہ 18 برس تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کرے گی اور کسی کو سر اٹھانے کا موقع نہ دے گی، مگر 18 برس کے بعد اسے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے بادشاہ اور سردار سب اس کے دشمن ہو جائیں گے اور چاروں طرف سے حملہ کر کے اس کا تخت چھین لیں گے۔ تب ایک آدم زاد یہاں آئے گا، وہ شہزادی کے دشمنوں سے جنگ کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دے گا اور تخت دوبارہ شہزادی کو مل جائے گا۔ بادشاہ شہپال یہ سن کر خوش ہوا اور عبد الرحمن سے کہنے لگا، اب یہ معلوم کرو کہ وہ آدم زاد پیدا ہوا یا نہیں، اگر پیدا ہوا تو کس ملک میں ہے۔ عبد الرحمن نے دوبارہ حساب لگایا اور خوش ہو کر بولا، جہاں پناہ مبارک ہو، ملک عرب کے ایک شہر میں خواجہ عبدالمطلب کے گھر وہ لڑکا پیدا ہو چکا ہے اور ابھی ابھی اس کا پنگوڑا مکان کی چھت پر رکھا گیا ہے۔ بادشاہ نے تالی بجائی، فوراً پریوں کا ایک گروہ حاضر ہوا۔ بادشاہ نے حکم دیا، ابھی ملک عرب کے شہر مکے جاؤ، خواجہ عبدالمطلب کے مکان کی چھت پر پنگوڑا رکھا ہوگا، اس میں ایک بچہ لیٹا ہوا ہے، اسے حفاظت سے یہاں لے آؤ۔ پریاں سلام کر کے رخصت ہوئیں اور پلک جھپکتے میں دیکھیں بھائی یہ سارے جنات آ گئے اور پنگوڑے میں سے بچے کو لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پلک جھپکتے میں امیر حمزہ کا پنگوڑا بادشاہ شہپال کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکا لیٹا انگوٹھا چوس رہا ہے، اسے محبت سے اٹھایا، پیشانی چومی، سلیمانی سرما منگوا کر بچے کی آنکھوں میں لگایا اور کہا، یہ بچہ جوان ہو کر ایسا شہزور اور بہادر نکلے گا کہ کسی سے خوف نہ کھائے گا بلکہ سب اس سے ڈریں گے۔ عبد الرحمن نے کہا، حضور نے سچ کہا اور اب میرا علم بتاتا ہے کہ اس بچے کی شادی بھی آپ کی بیٹی شہزادی آسمان پری سے ہوگی۔ اب تو بادشاہ شہپال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، بار بار امیر حمزہ کو سینے سے لگا کر پیار کرتا۔ حکم دیا کہ ایک نیا پنگوڑا اس بچے کے لیے بنایا جائے۔ وہاں کیا دیر تھی، چنانچہ لمحوں میں ایک خوبصورت پنگوڑا آ گیا۔ اس کے پائے زمرد اور پٹیاں یاقوت کی تھیں
اور طرح طرح کے سینکڑوں ہیرے جواہرات اس کے چاروں طرف جھالر میں لگائے گئے تھے۔ شہپال نے امیر حمزہ کو اس پنگوڑے میں لٹایا اور بہت سے ہیرے جواہرات ریشم میں لپیٹ کر امیر حمزہ کے سرہانے رکھے۔ اس کے بعد پریوں کو حکم دیا کہ یہ پنگوڑا جہاں سے لایا گیا ہے وہیں لے جا کر رکھ دیا جائے۔ پریوں نے امیر حمزہ کا پنگوڑا دوبارہ ان کے مکان کی چھت پر لے جا کر رکھ دیا۔ دوسرے دن صبح کو خواجہ عبدالمطلب مکان کی چھت پر گئے تو ایک نیا پنگوڑا نظر آیا۔ امیر حمزہ اس میں لیٹے تھے۔ انہوں نے والد کی صورت دیکھی تو لگے کلکاریاں مارنے، جیسے بچے کرتے ہیں نا کلکاریاں۔ خواجہ عبدالمطلب پنگوڑے کو دیکھ کر حیران ہوئے، لیکن کسی سے کچھ نہ کہا۔ ہاں، بزرج مہر سے ضرور ذکر کیا۔ اس نے بھی پنگوڑا دیکھا اور کہا کہ یہ کوہ قاف کے بادشاہ شہپال نے امیر حمزہ کے لیے بنوایا ہے، آپ اسی میں اپنے بیٹے کو لٹایا کیجیے۔ چند دن بعد بزرج مہر نے خواجہ عبدالمطلب سے اجازت لی اور ایران کی طرف روانہ ہوا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور کہانی کا پہلا حصہ تقریباً ایک آدھی کے قریب ہی جلد کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب اگلی جو کہانی ہوگی اسی چیپٹر میں وہ ہوگی عمروں کی شرارتیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے بڑا نام سنا ہے عمروں کا، عمرو عیار۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو عمرو عیار ہے وہ بھی دراصل داستان امیر حمزہ کا ایک کردار ہے۔ تو انشاءاللہ یہ والا چیپٹر اب ہم کل پڑھ کے سنائیں گے آپ کو۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔